سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، بحمدہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم اپنے دروس کا تسلسل باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم سیرت سے متعلق چوتھے درس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل الخلق ہونا، آپ کی افضلیت مطلقہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جمیع جن و بشر بشمول جمیع انبیاء اور رسل سب پر فضیلت اور سب پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم فرقان حمید سے رہنمائی لیں گے، اور اس موضوع کا انتخاب دو وجوہات سے کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس موضوع کا جو ربط ہے وہ پچھلے موضوع کے ساتھ بہت زیادہ ہی موافقت رکھتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دیں، انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد بھی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے افضلیت عطا فرمائی، دیگر انبیاء پر فوقیت و سبقت عطا فرمائی، یہ اس کی واضح اور بین دلیل ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے منسوخ کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی رہی کہ ایک خاص علمی حلقے سے اس گفتگو کا بھی زور ہوا اور ایک خاص نقطہ نظر بھی بیان کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت اور افضلیت والا کوئی معاملہ نہیں، اور تمام نبی اس شرف میں برابر ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر بھی وضاحت کر دی جائے کہ قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورہ البقرہ آیت نمبر 253 اس سے میں آغاز کرتا ہوں، جس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اور ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کو اگر دیکھا جائے، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اپنے آپ میں واضح طور پر اس بات کا اشارہ دے رہی ہے
کہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور سبقت اور فضیلت عطا فرمائی گئی۔ یہاں پر اگر ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مقام پر ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے، تو پھر اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام شرف رسالت میں قابل عزت ہیں، ان جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت سے متصف فرمایا، وہ اس وصف میں نبی ہونے میں تمام کے تمام برابر ہیں، لیکن ان میں درجات میں تفاوت ہے۔ جیسا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ صحابیت کے شرف میں برابر ہیں، اور ان میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ دیگر صحابہ کرام پر سبقت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، اور ان کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ یہ دیگر صحابہ کرام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو شرف صحابیت میں سب برابر ہیں، لیکن صحابیت کے درجات میں ان میں تفاوت ہے، فرق ہے، اور بعض کو بعض پر فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایسے ہی شرف نبوت ہو، شرف رسالت ہو، اس میں رسل اور انبیاء علیہم السلام برابر ہیں کہ ان کو یہ شرف دیا گیا، لیکن اگر ہم ان درجات کو دیکھیں کہ جو رسالت کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، کسی کے ساتھ کلام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو معراج کی رات، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے براہ راست کلام کیا، کسی پر وحی کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کا نزول فرمایا، کسی کو کیا فضیلت عطا فرما دی، کسی کو کیا فضیلت عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کو بے شمار بلندیاں عطا فرمائی، یعنی ان کو دوسروں پر سبقت اور فوقیت عطا فرمائی۔ اس سے ذہنوں میں یہ سوال نہ آئے کہ اگر کسی کو کسی سے افضل کہا جائے تو دوسرے کی تنقیص لازم آتی ہے، یا کہ دوسرے کی توہین کا کوئی پہلو اس میں آتا ہے، تو یہ بات بھی قطعاً صحیح نہیں۔ جیسا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی قطعاً یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے دل میں سیدنا عمر فاروق یا سید عثمان غنی یا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سلسلے میں یا ان کی ذات والا صفات کے متعلق کو دل کے اندر کو بغض ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جو شریعت میں وارد ہے، اس ترتیب سے کسی کی تنقیص لازم نہیں آتی۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انبیاء اور رسل سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا ماننا یہ کسی کی توہین اور کسی کی شان میں کمی کا باعث نہیں بنتا۔ یہاں سے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہم نے بیان کر دی کہ قرآن نے خود بیان کیا کہ بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت اور اللہ تبارک و تعالی نے عزت زیادہ عطا فرمائی۔ اب اسی سلسلے کے اندر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی آیات سے استدلال کرتے چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو صراحتاً اشارتاً یہ کیسے بیان فرمایا۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے، یہ بھی سورہ العمران ہے اور آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں ان میں سب سے بہترین امت ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فوقیت اور سبقت دی گئی کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ ظاہری بات ہے کہ اس امت کی فضیلت کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ اس امت کا تعلق نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس نسبت نے
اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا کر دی، تو لازم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جمیع انبیاء اور رسل سے افضل مانا جائے، کیونکہ آپ کی نسبت نے اگر ان انبیاء اور رسل کی امتوں پر اس امت کو سبقت دی تو لا محالہ یہ ماننا لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیگر جمیع انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہے، آپ سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ عزت و رفعت عطا فرمائی جو آپ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی سلسلے میں ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ تو یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ان کی رسالت اور نبوت کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص طبقے فکر کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے، خاص اقوام کے لیے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے اپنی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی رسالت عامہ ہے، جن و انس ہوں، شجر و حجر ہوں، جماعتات و نباتات ہوں، حیوانات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شے جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھے تمام مخلوقات پہچانتی ہیں ما سوائے فاسق اور کافر جنات اور انسانوں کے، یعنی جن و انس میں جو سرکش ہیں وہ فقط مجھے نہیں جانتے اور مانتے، اس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوقات مجھے جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ سے پیش کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے پتھر السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجر و حجر، نباتات و جماعتات، انسان و جنس، ساری تمام نوح انواع کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ تمام ملائکہ اکرام اور تمام جن و انس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو یہ شرف عطا نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کی دلیل ہے، فوقیت اور سبقت کی دلیل ہے اور فضیلت کی دلیل ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو یہ شرف عطا نہیں کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ تیسری دلیل ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ سورہ الانبیاء ہے، آیت نمبر 107۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر شے پر، ہر چیز پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، تمام عالمین آپ کے محتاج ہو گئے، آپ کی ان کو احتیاج ہے، تمام عالمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محتاجی ہے تمام عالم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہر چیز کو اس کے حسب حال رحمت پہنچانے والے ہیں۔ جیسے کہ علامہ علوسی حنفی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں اسی آیت مبارکہ کے تحت بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات کو حسب حال رحمت
سے حصہ دینے والے ہیں اور تمام مخلوقات آپ کی محتاج ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو لازم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ سبقت والے، فوقیت والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے۔ بہت اچھی اور خوبصورت دلیل علماء کرام نے بیان فرمائی۔ ان میں ایک دلیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کی مختلف تفسیریں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اعظام اور متاخرین مفسرین نے اس آیت مبارکہ پر اپنی اپنی رائے دی کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے۔ ایک رائے تو مقام محمود پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی دائیں طرف ایک بہت بلند مقام پر، ایک کرسی پر بٹھایا جائے گا، یہی مقام محمود ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے جو صحابہ کرام سے منقول ہے، میں خلاصتاً گفتگو عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاعت کبریٰ کا اذن عطا فرمائے گا اور فرمائے گا سل تو عطا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مانگیے، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور آج آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت مانی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ گویا مقام محمود مقام رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر اولین و آخرین جن میں انبیاء بھی شامل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رشک کریں گے۔ اور حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز محشر جو مقام و مرتبہ ظاہر ہوگا، انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد بیان کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے۔ یہ بھی مقام محمود کی ایک تفسیروں میں سے تفسیر ہے۔ ظاہری سی بات ہے مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی راضی فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ مقام رضا ہے جو اس کائنات میں سب سے بلند مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ایسے پوری فرما دیں گے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا گیا کہ آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اللہ آپ کو راضی فرما دے گا۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتے ہیں، یعنی بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے، آپ کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، آپ کی خواہش مان لی جاتی ہے، آپ جو دعا کریں وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ تو مقام محمود سے مراد مقام رضا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی مان لیا جائے، تب بھی یہ مقام رضا ہی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے دائیں طرف بٹھایا جائے گا، یہ بھی مقام رضا ہی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک آپ نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی ایک بھی امتی جہنم کے اندر رہے گا، تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ شفاعت فرمائیں گے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان کو بھی اس دن اپنی بخشش کی امید پیدا ہو جائے گی کہ آج میری بھی شفاعت کر دی جائے گی اور میں جہنم سے خلاصی پا جاؤں گا۔ کتنا بلند مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ ایک اور شرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی۔ سورہ الحجر ہے
آیت نمبر 72 ہے، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَالْعَصْرِ، اس زمانے کی قسم جس کی نسبت اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہو گئی۔ اور ایک مقام پر فرمایا لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی کیونکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں موجود ہیں۔ کہیں پر آپ کی عمر مبارک کی قسم، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے زمانے کی قسم، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھانا یہ گویا ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تفسیرات موجود ہیں کتب تفسیر میں، اور صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ اے محبوب اس شہر کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی، آپ کی عمر کی، آپ کے زمانے کی، آپ کے شہر کی قسمیں کھائی گئیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک بات جو واضح کرنا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا۔ یہاں پر ذہنوں میں اگر ایک سوال یہ ابھرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور وہ مسجود ملائکہ تھے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت نہیں، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارفع و اعلیٰ ہوگا۔ یہ جو سوال ہے، اس سوال کے بہت سے جوابات علماء اسلام دیتے رہے ہیں۔ ان میں ایک جواب بڑا ہی خوبصورت ہے جو صاحبان عشق و محبت کے دلوں کے غنچے کھلا دیتا ہے اور دلوں کے اندر رعنائیاں پیدا کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اور منور فرماتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام سرمردی نے اپنی کتاب الخصائص کے اندر یہ بات لکھی کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یقیناً یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس فضیلت میں فقط فرشتے ہی شامل تھے، لیکن جو فضیلت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس میں نہ محض فرشتے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے، سب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو درود ایک ایسی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالی خود بھی درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ نہیں، یہ نہ پاسٹ، نہ پریزنٹ، نہ فیوچر، یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کا اس سے تعلق نہیں، یہ ہر زمانے پر محیط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا تھا، پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اس شرف اور فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی فضیلت ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ کوئی اور نبی، کوئی رسول وہ شریک نہیں۔ اگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی لی جائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ پر معتزلہ کا ایک اعتراض ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں، تو آپ نے گویا اپنی حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کو مستثنی فرما دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام اولاد آدم پر تو ثابت ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام پر آپ کی فضیلت ثابت نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ اس جواب پر بھی علماء اعلام نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ تو جب آپ کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ثابت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے درجے میں اور مرتبے میں رفعت میں زیادہ مقام رکھتے ہیں، تو پھر خود بخود یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی فوقیت اور سبقت اور فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالاتفاق حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ مقام و مرتبے کے حامل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد آدم ہی سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا گیا، لہٰذا اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور فوقیت کی دلیل بھی ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور فوقیت کی ایک بہت خوبصورت دلیل جو ہم پچھلے دروس کے اندر بھی بیان کر چکے، اور جس کا تعلق عالم ارواح کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا کہ یہ لوگ، جب ان انبیاء علیہم السلام سے کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو اے تمام انبیاء علیہم السلام تم نے اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس دلیل کو میں سب سے آخر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائیں گے، اور یہ قیامت کے یوم سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، یعنی کچھ ایام پہلے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عملی طور پر اس آیت مبارکہ پر عمل کر کے دکھائیں گے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت ایک امتی تشریف لائیں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 81 اور 82 ہے۔ اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا پس گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا علی مشکل کشا آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لے لیا کہ اگر یہ نبی ان کی زندگی میں مبعوث ہوئے تو وہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد فرمائیں گے، اور اپنی امت سے بھی اس عہد کا
ذکر کریں گے، ان سے عہد لیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے متعلق عہد لیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. جیسا کہ امام طبری نے اپنی تفسیر طبری میں اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب الدنیا میں یہ روایت نقل فرمائی. تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، آپ کا ذکر خیر اپنی امتوں کے سامنے کرتے رہے. اپنی پاک مبارک مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح یہ اپنی امت کے سامنے بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اے بنی اسرائیل اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. یہ سورہ الصف کی آیت میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کر دیا. یعنی تمام انبیاء علیہم السلام اس وعدے کو پورا فرما رہے تھے جو وہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر آئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس بات کو مزید مؤید کرتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا اور وہ اپنی اولادوں میں یہ عہد کا ذکر کرتے رہے اور پیشن گوئی فرماتے رہے. تمام قدیم امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیاں منا رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دشمن پر فتح حاصل کر رہی تھی. جیسا کہ یہودیوں کے متعلق ہم اپنی تفسیر اعجاز القرآن کی تفسیر میں اس مسئلہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر گزرے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بہترین امم و بہترین قرون و بہترین اصحاب و بہترین بلاد میں ظاہر فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اپنی امتوں کو بتائی تھی، اس سلسلے میں ہم پچھلے دروس میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی نقل کر چکے اور دیگر یہودی علماء کے کئی واقعات قارئین کے سامنے پیش کر چکے تاکہ ہمارے اس دعوے پر مزید وہ دلیل ہو جائیں. ان واقعات کو دوبارہ بیان کرنا یہ مزید وقت لے گا، اس لیے میں ان واقعات کو دوبارہ بیان نہیں کر رہا. پچھلا جو درس تھا ہمارا اس کے اندر ہم نے ایسی کئی روایات آپ کے سامنے پیش کی جن کے اندر یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہم السلام انبیاء اپنی امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مطلع فرما کر گئے تھے. یاد رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء علیہم السلام کے اس عظیم گروہ کے اندر، عظیم جماعت کے اندر اپنے فضائل، اپنے کمالات بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاشر بنایا، اول بنایا، آخر بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات فرمائی کہ اے انبیاء علیہم السلام، آج محمد مصطفیٰ تم سب پر فوقیت لے گئے ہیں، تم سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ مقام و مرتبے کے حامل ہیں. یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے اور بڑی توجہ کی طالب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی تھی کہ اے عیسیٰ، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو تخلیق نہ فرماتا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو یہ بھی آپ کی فضیلت اور آپ کی افضلیت مطلقہ کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمیع انبیاء اور رسل پر اس لحاظ سے بھی فضیلت عطا فرمائی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی شے تخلیق نہ کی جاتی. ایسی ایک حدیث مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی ہے جو میں اپنے پچھلے دروس کے اندر بیان کر چکا کہ اے آدم، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں کائنات میں کسی اور شے کو تخلیق نہ فرماتا. تو گویا انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا. انبیاء علیہم السلام عملی طور پر معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، ہم نے اپنا عہد پورا کیا، آج ہم اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر اسی طریق پر گامزن ہو گئے جس پر تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلا رہے ہیں.
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور آپ صلیب کو توڑ دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، پھر مسند ابو یعلا کی حدیث ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبر سے جواب مرحمت فرمائیں گے۔ اور مجدد الافسانی نے مکتوبات کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام آپ کی قبر پر جا کر لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی، تمام گزشتہ سابقے شرائع کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے کیونکہ جو چیز کسی شے کو منسوخ کر دیتی ہے وہ ناسخ منسوخ سے افضل ہوتا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جس کو تمام ادیان پر غالب کر دیا، تمام ادیان پر غالب کرنے والا دین دے کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بھی آپ کی فضیلت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی دیگر انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی تم میں بظاہر دنیاوی زندگی کے ساتھ متصف ہوتے، زندہ ہوتے، تو وہ بھی یقیناً میری ہی پیروی کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود ارشاد فرما دیا کہ موسیٰ بھی اگر تم میں حیات ہوتے تو میری پیروی کرتے، تو اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے، رفعت کی پر کون سی دلیل دی جا سکتی ہے؟ آپ کو اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس درس کا انتخاب صرف اسی لیے کیا گیا کہ ایک تو اس کا پچھلے درس کے ساتھ ربط بھی تھا، اور دوسرا ایک خاص علمی حلقے سے یہ آواز بھی بلند ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر فضیلت دینا یہ نعوذ باللہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ